لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المرتضى وحبيبه المجتبى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أرحم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما للإمام المهدي صاحب الأسر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ایک سلوات بھی یہاں پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، کل بھی آپ کی خدمت میں نے اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے چند کلمات پیش کیے تھے، جس میں پروردگار عالم نفس مومن کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے کہ مومن کا نفس کتنا عظیم، کتنا محترم ہے. اور کیا کہنا نفس مومن کی اس عظیم کامیابی کی منزل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ خود پروردگار مومن کے نفس کا خریدار ہے، مومن کے مال کا خریدار ہے، اور اس کے عوض میں جنت کا اعلان کر رہا ہے. تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے مجھے کرنی ہے، نفس انسانی کے حوالے سے. کل میں نے آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی تھی سلسلہ کلام کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ چند گزارشات خدمت عالیہ میں پیش کرنے ہیں. یہ نفس اگر ہم اور آپ دیکھیں تو یہی حقیقت انسانی ہے. انسان کی حقیقت یہ نفس ہے. کس طریقے سے؟ ہمارا جسم، اگر ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو خود دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہمارا نفس، روح، عقل، جو نام آپ چاہے دیں. اب آپ دیکھیں کہ جسم کے بھی اپنے تقاضے ہیں اور نفس کے بھی اپنے تقاضے ہیں. اور آسان کر دیا جائے تو یہ اتنا اہم مرحلہ ہے خود اپنے نفس کو پہچاننا، کہ معرفت نفس بہت عظیم مرحلہ ہے. اور اگر یہ مرحلہ عظیم نہ ہوتا تو کبھی مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ نہ فرماتے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کتنا عظیم مرحلہ ہے. اب تھوڑا سا میں جوانوں کے واسطے گزارش کروں گا کہ کیا یہی معرفت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے اعضائے جسمانی کو پہچان لیں؟ اگر تنہا اپنے ظاہری اعضائے جسمانی کو پہچاننا معرفت نفس ہوتا تو اس مرحلے پر تو یہ خوبی تو حیوان میں بھی پائی جاتی ہے. وہ بھی اپنے ضروریات کو تلاش لیتا ہے، وہ بھی اپنے ہاتھ اور پیر اور اعضائے جسمانی کے بارے میں جانتا ہے کہ دانت ہے تو کس واسطے ہیں، ہمارے پاس پنجے ہیں تو کس واسطے ہیں، پیر ہمارے کس واسطے میں ہیں. یعنی یہ معرفت نفس نہیں ہے، بلکہ معرفت نفس کا مرحلہ کچھ اور ہے.
عزیزوں، اور جس طریقے سے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، ہم مریض ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمارا نفس بھی بیمار ہوتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جب معرفت نفس کی منزل آتی ہے تو یہ ایسا عظیم مرحلہ ہے، ایسا عظیم مرحلہ ہے کہ اس کو پہچاننے کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہوگی۔ بہت آسان لفظوں میں علماء نے اس کو لکھا ہے، پتہ نہیں انسان خود یہ سوچ لے آسانی کے ساتھ کہ ہم کہاں سے آئے، ہمیں کہاں جانا ہے، ہمارا مقصد خلقت کیا ہے۔ اس طرح کے آسان آسان سوال انسان خود غور کرے۔ بھائی جسم، ہمارا جسم خاکی ہے، جسم خاکی خاک میں مل جانا ہے، جسم کو فنا ہے لیکن نفس کو فنا نہیں ہے، نفس کو بقا ہے۔ جسم خاکی ہے، کہتے ہیں نا کہ انسان کی خلقت عناصر اربع سے ہے، مٹی، پانی، آگ، ہوا، ان عناصر اربع سے انسان خلق ہوا ہے۔ جسم تو خاک میں مل جائے گا لیکن یہ نفس یہ باقی ہے۔ جسم کا خاک میں مل جانا اور فنا ہو جانا، اس سے انسان یہ نہ سمجھے کہ نفس فنا ہو گیا۔ اور اگر میں اس جملے کی تائید کے لیے آپ کو متوجہ کروں قرآن کی آیت کی طرف اور مرسل اعظم کے ایک عمل کی طرف، تو آپ یقینی طور پر درک کر لیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ہرگز ہرگز گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے کہ وہ مر گئے ہیں، ان کے بارے میں تصور موت نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں پروردگار سے، یعنی موت نہیں ہے۔ یہ قرآن نے تائید کیا۔ اب آپ دیکھیں مرسل اعظم کا، شہدائے بدر لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور مرسل اعظم نے ایک مرتبہ ان لاشوں کو مخاطب کیا، کیا فرمایا؟ هل وجدتم وعدکم ربکم حقا؟ کیا تم نے اپنے پروردگار کے وعدے کو حق پایا؟ مرتبہ اصحاب جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، مسترب ہوئے کہ نبی کریم لاشوں سے مخاطب ہیں۔ تو سوال کیا کہ نبی کریم کیا یہ سنتے ہیں؟ تو نبی کریم نے جواب دیا یہ تم سے بہتر سنتے ہیں۔ یعنی جسم کے اعتبار سے تو جسم کو موت آ گئی، جسم خاک پر ہے، خاک و خون میں گلتا ہے، لیکن نفس اس عظیم مرحلے پر ہے کہ زندوں سے بہتر سننے کا حامل ہے۔ اب نہ سننے کے لیے کان کا محتاج ہے، نہ ان تمام چیزوں کے لیے اعضاء کا محتاج رہ گیا۔ ایک صلوات بھیجے آپ حضرات۔ بہت طولانی گفتگو اس مرحلے میں نہیں کرنی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو مرحلہ بہت آسان ہے۔ علماء نے ایسی مثالیں ہمارے واسطے دی ہیں کہ ہم انشاءاللہ درک کر سکتے ہیں اصلاً پریشانی کیا ہے، دشواری کیا ہے، ہم اپنے نفس کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور کیا چیز ہے جو ہمارے نفس کو منزل کمال تک لے جاتی ہے۔ عزیزوں، مولانا متقیان کا نہج بلاغہ میں ایک عظیم فقرہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ نہایت اہم مرحلہ ہے یہ، جن کی یاد میں آنے کے واسطے ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ وہ مولا جو کسی میدان قتال میں، کسی میدان جہاد میں بڑے سے بڑے لشکر کے سامنے کبھی خوف زدہ نہیں ہوا، میدان قتال میں مسکراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ مولا متقیان کہتے ہیں میں تمہاری خاطر دو چیزوں سے خوف زدہ ہوں۔ اللہ اکبر، حیدر کرار حلال مشکلات، جہاں خوف کا گزر نہیں ہے وہ ہمارے واسطے سے دو چیزوں سے خائف ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو خواہشات کا طول پکڑ لینا، یعنی کہ خواہشات جس کی کوئی انتہا نہ ہو، طول عمل، نفس کی پیروی، یہ وہ مرحلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے، حق سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی خواہشات نفس کے متعلق امام ہمارے واسطے خائف دکھائی دیتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارا چاہنے والا اپنی حیات کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈال دے۔ ایک صلوات بھی یہاں پر آپ متوجہ ہو گئے عزیزوں؟ اب آخر یہ نفس میں کمال کیسے پیدا ہوگا؟ نفس میں کمال کیسے پیدا ہوگا جب سارے کمالات کا مرکز یہی ہے؟ اور حیوان اور انسان میں اگر تفریق کیا جائے، فرق کیا جائے، جسم کے اعتبار سے آپ جسمانیات سے کیا فرق کریں گے؟ بعض طاقتوں میں حیوان انسان سے آگے دکھائی دیں گے، لیکن فرق اسی نفس کے حوالے سے ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
احسن تقویم کے حوالے سے بھی انسان دکھائی دیتا ہے، اسفل السافلین بھی یہی ہے، یعنی ہمارے نفس میں جو جنگ چل رہی ہے، خیر و شر کی جنگ، حق و باطل کی جنگ، اس جنگ میں جو کامیاب ہو جائے وہی انسان کامیاب بھی ہے، کامران بھی ہے، یعنی اپنے نفس پر جو قابو پالے وہی انسان سب سے زیادہ طاقتور اور کامیاب ہے۔ ایک سوال بات بھی یہاں پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے وجود میں خیر و شر کی جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ کو ہمیں فتح کرنا ہے۔ عزیزوں سنتے رہتے ہیں برابر، کوئی نئے واقعے، کوئی نئی بات نہیں عرض کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے، دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ جیسے اس زمانے میں ویٹ لفٹنگ کا ایک انداز تھا، پتھر اٹھا رہے ہیں، تو پوچھا تو یہ یہاں پر زور آزمائش ہو رہی کہ سب سے طاقتور کون ہے؟ اس کا معیار ہے سب سے وزنی پتھر جو اٹھا لے وہ سب طاقتور ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ طاقتور شخص کون ہے؟ تو سب نے پوچھا، فرمائیے سرکار؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے جو اپنے نفس پر غلبہ حاصل کر لے، اپنے نفس پر قابو پا لے۔ یعنی اگر اپنے نفس پر انسان قابو پا لے تو وہ طاقتور سے طاقتور بن جاتا ہے، اور اگر اپنے نفس کا بندہ بن جائے، اپنے نفس کا غلام بن جائے تو پھر پستی ہی پستی ہے، اور اس کے بعد انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہو جایا کرتی ہے۔ ایک سوال میں جہاں پر اللہم صلی علی محمد و آل بس محمد۔ ہم اس گفتگو کو یہاں پر سمیٹنا چاہوں گا عزیزوں۔ بہت بہترین مثالیں علماء حق نے ہمارے سامنے بیان کی ہیں عزیزوں، جس سے ہم درک کر سکتے ہیں کہ یہ مرحلہ کتنا آسان بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم چاہیں، اس لیے کہ معرفت نفس سے معرفت خدا کی منزل ہے۔ خود اپنے کو نہ پہچانا، جب اپنے ہی کو نہ پہچان پائے تو اپنے خالق کو، خالق نفس کو کیا پہچانیں گے عزیزوں؟ یعنی یہ مرحلہ اگر سمجھنا ہو تو انسان یہ دیکھے کہ نفس کو جتنا زیادہ گناہوں، آلودگیوں، بدعمالیوں، خرابیوں سے انسان پاک کرتا جائے گا اتنا زیادہ رحمت خدا کے قریب ہوتا جائے گا۔ جتنا زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لے گا، یعنی جو آئینہ دل ہے جتنا صاف ہوتا جائے گا، آثار الہی اتنا صاف نظر آئیں گے انسان کو۔ ایک سلوات بھی یہاں پر میرے فقرے نہیں ہیں، علماء کے فقرے ہیں جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہترین مثال عزیزوں، آپ بتائیں کہ نماز کے واسطے کیا تنہا مقدمات یہی ہیں کہ انسان اذان و اقامت اور ان سے گزر جائے؟ نہیں، بلکہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ پہلا مرحلہ ہے ازالہ نجاست۔ طہارت کی منزلیں ہیں، جب تک نجاست سے دوری نہ ہو انسان مرحلہ عبادت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے نماز جیسی منزل میں ازالہ نجاست نہ ہو، نجاست دور نہ ہو تو منزل قرب نہیں ملتا۔ تو جب تک نفس کی آلودگی دور نہ کی جائے، بد اعمالیاں نہ جائے، بد اخلاقی نہ جائے، گناہوں سے دوری نہ ہو، تب تک قرب پروردگار کیسے ملے گا؟ ایک سلوات بھی یہاں پر اللہم صلی علی محمد۔ یعنی اہم مرحلہ ہے کہ اپنے نفس کی آلودگی، بد اخلاقی، بد اعمالیاں، گناہان سے دوری اختیار کیا جائے، اور جتنا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے گا اتنا رحمت خدا اور پروردگار کی تجلیاں اور آثار ہم درک کرنے کے لائق ہو جائیں گے عزیزوں۔ اور اس کی مثال کیا بہترین ہے کہ جس گھر میں، سنتے رہتے ہیں آپ برابر، کتا ہو وہاں پر ملائکہ نہیں آنے والے ہیں۔ تو اگر خدا نہ کرتا ہمارا قلب سیاہ ہو گیا، گناہوں سے سیاہی قلب ہو گئی، تو پھر ملائکہ اور عالم ملکوت کے قریب کیسے جائیں گے؟ ایک سلوات بھی یہاں پر آپ متوجہ ہو گئے۔ بس آخری مرحلہ عرض کر رہا ہوں، یہ نفس کی پاکیزگی کا مرحلہ ہے، طہارت نفس، نفس کی پاکیزگی کا مرحلہ۔ عزیزوں آپ مجھے بتائیں، نفس پاک نہ کیا، گناہوں سے دوری اختیار نہ کی اور تنہا عبادت کی، تو پھر فائدہ کیا حاصل؟ بہترین انداز سے علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ مولانا روم کی مثنوی کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر انسان عبادت تو کرے ظاہری لیکن نفس کو پاک نہ کرے تو اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے پورے مکان میں اندھیرا ہو اور چھت پر چراغ جلا دیا گیا۔ دوسری مثال، جیسے
بیج کو زمین کے حوالے کیا گیا ہو، کیوں؟ لیکن کھیتی ہوگی، فصل ہوگی، لیکن اس کے آس پاس جو خطرناک جھاڑیاں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے پودے ہوتے ہیں جو فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی جڑوں کو نہ کاٹا گیا، کیا ہوگا؟ یہ فصل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور ایک مثال اور دی گئی ہے کہ اگر انسان واقعاً تنہا ظاہری عبادت پر توجہ دے اور گناہوں سے دور نہ ہو، نفس کو پاک نہ کرے، تو اس کی آسان مثال یہ دی گئی ہے جیسے طبیب کے پاس ہم گئے اور طبیب نے ہمارا دو بتایا علاج کا۔ ایک علاج تو یہ کہ صاحب یہ لوشن ہے، یہ کریم ہے، اس کو آپ لگاتے رہیے، آپ کا انشاءاللہ مرض ٹھیک ہو جائے گا، اور ایک یہ آپ کو دوا بھی کھانی تاکہ اندر سے آپ کی جو انفیکشن ہے وہ دور ہو جائے۔ اب مریض نے کیا کیا کہ صاحب لوشن تو لگا لیں گے لیکن ہمیں دوا نہیں کھانی ہے، بہت کڑوی دوا ہے۔ کیا ہوا نتیجہ؟ ظاہری طور پر ہم نے جو آدھے نسخے پر عمل کیا ہے تو عالم یہ ہوا کہ نہ ہمارا مرض گیا نہ انفیکشن گیا، اور یہ مرض شدید سے شدید تر ہو گیا۔ بس یہی مرحلہ انسان کا ہے، اگر اپنے نفس کو گناہوں سے دور نہ کیا، بدعمالیاں بد اخلاقی سے دور نہ کیا، تو علم بھی اگر آتا ہے تو علم بھی انسان کو اس مرحلے تک نہیں پہنچاتا جو مرحلہ کامیابی اور کامرانی کا ہے۔ ایک سلوار کے یہاں پر یہ وہ مرحلہ ہے جو نفس کی پاکی کا مرحلہ ہے عزیزوں، پاکیزگی یہ نفس، جب تک نفس پاک و پاکیزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو عالم ملکوت کا سفر کرنا ہے۔ جسم خاکی خاک میں جانے والا ہے اور نفس ملکوتی عالم ملکوت کی جانب جائے گا، لہٰذا پہلے اس کو گناہوں سے، بدعمالیوں سے، بد اخلاقیوں سے پاک و پاکیزہ کرنا ہے تاکہ اس لائق بن جائے کہ مقام رحمت کے بھی قریب ہو جائے اور ملکوتی سفر کے بھی لائق ہو جائے۔ ایک سلوات کے یہاں پر آپ متوجہ ہو گئے عزیزوں کہ یہ مرحلہ نفس کے پاکیزگی کا ہے۔ عزیزوں آپ خود دیکھیں کہ نفس کس مرحلے پر ہے۔ قرآن حکیم کیا آواز دے رہا ہے؟ نفس جب اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو قرآن آواز دیتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب پروردگار آواز دے رہا ہے اے نفس مطمئنہ پلٹا، کس منزل میں؟ کہ طرفین کی رضا ہے، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، اور اس کے بعد فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ نفس اس منزلت پر ہے کہ خدا آواز دے رہا ہے کہ میری طرف پلٹ آ، میرے بندوں میں جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک صلوات بھی یہاں پر یہ معرفت نفس کا مرحلہ۔ اچھا، اس ایمان و معرفت سے درجات بھی بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان اس کمال کو حاصل کرتا جاتا ہے ویسے ویسے ایمان کے درجات طے ہو جاتی ہیں۔ بہت مشہور معروف حدیث ہے، آپ برابر سنا کرتے ہیں، ایمان کے درجات کے حوالے سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ معرفت کے حوالے سے ہے وہ جناب ابو ذر اور جناب سلمان فارسی۔ بھائی جناب سلمان فارسی 10 درجے ایمان پر فائز ہیں، اس لیے کہ سلمان و منا اہل البیت، اور جناب ابو ذر 9 درجے پر فائز ہے۔ 1 درجے کا فرق ہے، فقط 1 درجے کا فرق ہے۔ احادیث میں آیا ہے اگر جناب ابو ذر کو یہ علم ہو جائے کہ جناب سلمان کے دل میں کیا خیالات ہیں، اس کی صحیح تعبیر نہ کر پائیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ 1 درجے کا فرق ہوا تو اتنا فرق ہو گیا، کیوں؟ ایمان اور معرفت کی یہ منزل ہے۔ 1 درجے کے فرق میں معرفت نہیں ہو پا رہی ہے کما حق ہو، تو جب مومنین کی یہ منزل ہے تو امیر المومنین کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اور جب امیر المومنین کی معرفت کی منزل ہو تب سوچے جو خالق امیر المومنین ہے اس کی معرفت کیسے بندہ حاصل کرے۔ ایک صلوات میں یہاں پر آپ متوجہ ہو گئے۔ اسی لیے مولانا متقیان فرماتے ہیں نفس کے حوالے سے برابر آپ سنتے رہتے ہیں کہ اپنے نفس کو اگر کبھی بیچنا ہو تو خبردار جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ قرآن نے نفس مومن کی قیمت جنت بیان کی ہے، جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا، اس لیے کہ اگر جنت سے کم قیمت میں بیچا اور پوری دنیا بھی مل گئی تو سودا یہ کھاتے اور خسارے ہی کا ہوا۔ ایک سلوات میں یہاں پر بس میں نے گفتگو تمام کر دی یہاں پر۔ اب آپ دیکھیں ذات مولا متقیان کا نفس کس منزلت کا حامل ہے۔
عزیزوں، نفس امیر المومنین کس درجے پر فائز ہے، جہاں امیر المومنین کی حیات، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاقیات ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہماری عقلیں حیران رہ جاتے ہیں، ہم درک نہیں کر پاتے۔ ہم اس عظیم ہستی کے کمالات کو کیا سمجھیں گے جس کی محبت میں چاہنے والے ہنستے ہنستے سردار چڑھ گئے، جس کی محبت میں چاہنے والے بعد شہادت امیر المومنین بھی اس منزل پر ہیں کہ اپنے نفس کا سودا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ متوجہ ہو گئے؟ سودا نہیں کر رہے اپنے نفس کا، کیوں؟ اس لیے کہ محبت علی دل میں آ گئی ہے، غلام علی ہے، جانثار علی ہے، تو اپنے نفس کا سودا کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم علی ہے، اگر نفس کا سودا کرنا ہو تو جنت سے کم قیمت بھی نہ بیچنا۔ عزیزوں، کیا عظیم مرحلہ ہے اور کیا درجات ہیں، آپ دیکھیں۔ فقط آسان لفظوں میں ہم اور آپ دہرا سکتے ہیں کہ مولا علی کی ذات وہ عظیم ذات ہے، مولا متقیان علیہ السلام کی ذات، کہ مرسل اعظم کے نزدیک جو درجہ ہمیں دکھتا ہے وہ کسی اور کا نہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ نبی نے انتظار علی کس انداز سے کیا۔ اعلان نبوت بھی امام علی کے دنیا میں آنے سے پہلے نہیں کیا، انتظار علی میں۔ اعلان نبوت ہے تو امام علی کے آنے کے بعد، اور اگر ہجرت کیا ہے تو ہجرت بھی امام علی کے انتظار کے ساتھ کیا۔ دونوں اہم مرحلے، اعلان نبوت اور ہجرت مرسل۔ میں نے کل آپ سے ہجرت کے واقعات سے متعلق چند باتیں پیش کی تھی۔ آپ دیکھیں کہ مرسل اعظم نے ہجرت کیا، پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے ہیں، 3 دن تک غار ثور میں قیام کیا، اور یہاں ان 3 دن میں مولا متقیان نے ساری امانتیں امت میں تقسیم کر دی، جس کو جو امانت تھی۔ اب اس کے بعد خود نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ میری ہدایت مولا متقیان ذکر مرسل اعظم کے راستے پر چلتے ہوئے مرسل اعظم کے پیچھے پیچھے ہیں، اور اس کے بعد 3 روز کے بعد مقام عرش سے ہوتے ہوئے آپ پہنچ رہے ہیں، اور یہاں مقام قبا میں مرسل اعظم منتظر ہیں۔ کس کے منتظر ہیں؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے ہیں، اور یہی اعلان کر رہے ہیں جب تک علی نہ آ جائیں گے تب تک رسول مدینے میں داخل نہ ہوں گے۔ ایک سلوات دے دیں آپ حضرات۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ نبی نے ہجرت بھی علی کے بغیر نہیں کیا، اور اعلان نبوت بھی علی کے بغیر نہیں کیا، اور ذات ایسی ذات ہے کہ نفس سے اتنا آزاد ہو چکا ہے، جس میں بندے پھنسے رہتے ہیں نفسانی خواہشات میں، کہ دنیا کو در علی پر سر جھکاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن علی ایسا صاحب کمال ہے کہ وہ ہر جگہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے اگر حکومت ہے تو وہ در علی پر سر ٹیکے ہو۔ آپ برابر سنا کرتے ہیں، امت پوری جمع ہو گئی ہے، شور و غوغا اور چلاہٹ مچی ہوئی ہے، یا علی بیعت قبول کیجئے، یا علی بیعت قبول کیجئے۔ کل جہاں سے روح گردانی کی تھی، آج امت اس دروازے پر چلا رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، اور امام کیا فرماتے ہیں؟ ایسا صاحب کمال انسان، آج دنیا میں حالت یہ ہے کہ اگر سخت ترین دشمن بھی ہو، اور اگر حکومت اور منصب کا مسئلہ آ جائے تو کہتے ہیں صاحب بات کیجئے، کمپرومائز کریے، کوئی ایسا راستہ نکالیے کہ سانٹھ گانٹھ کر کے سرکار بن جائے۔ یعنی انسان ساری باتوں کو تہہ طاق رکھ دیتا ہے، شرطیں ختم کر دیتا ہے کرسی کے لیے، اور علی کی ذات وہ بے نیاز ذات ہے کہ ایک مرتبہ آواز دیتی ہے تم مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو تلاش کر لو۔ اس لیے کہ اگر علی حکومت کرے گا تو وہ کتاب خدا اور سنت و طریقت پیغمبر پر مبنی ہوگی، پھر مظلوم سے، ظالم سے حق لیا جائے گا، مظلوم کے حوالے کیا جائے گا، اور اس سے بہتر ہے کہ میں اس منزل پر نہ ہوں۔ یعنی علی کو اس حکومت کی آرزو نہیں ہے، حکومت کی آرزو ہے در علی پر سر ٹیکے۔ عزیزوں، پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد عدالت، کیونکہ یہ مرحلے ہیں کہ جہاں انسان کا نفس اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ صاحب ارے ہم تو رکھی سکھ عالم کیا کریں، بچوں کی وجہ سے ہمیں یہ سب کام کرنا پڑتا ہے صاحب، بچوں کی وجہ سے۔ لیکن آپ دیکھیں، چاہے وہ صلہ رحمی کے حوالے سے، کنبہ پروری کے حوالے سے، جب
بیت المال کی تقسیم پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب بیٹھے تو اس مساوات سے بانٹا ہے، غلام کو بھی وہی دیا، مہاجر کو بھی وہی دیا، انصار کو بھی وہی دیا، سارے جتنی پچھلی تقسیمات کا فرق تھا سب کو ختم کر کے بتایا اگر نبی کی حکومت کا جلوہ دیکھنا ہے تو وہ حکومت علوی میں دیکھ لو۔ ایک سلوات دینا۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک گوشہ پڑھا تھا کہ ظالموں کے سامنے سخت ہیں لیکن فقراء اور غرباء کے سامنے کیا نرم دلی ہے، یتیموں کے سامنے کیا سلوک ہے۔ یتیموں کے دروازے پر جا کر روٹیاں، خورمے، یہ تمام چیزیں پہنچانا، رات اگر گزرتی ہے تو عبادت خدا کے واسطے اور خدمت خلق کے واسطے سے۔ آج اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ ساری جتنی خدمات اور جتنے آپ نے یہ تمامی مراحل طے کیے ہیں، لیکن اس کے بعد امام علی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ امت میں ہمارا خوف پیدا ہو جائے۔ آج ظالم کیا کہتا ہے، آج انسان حاکم کیا کہتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی اگر بولے، ہماری کوئی کمی بتائے، اس کو پکڑ لیا جائے، اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے۔ اور امام علی کیا کہتے ہیں، خبردار میری ایسی تعظیم نہ کرنا کہ تم پست اور ذلیل ہو جاؤ، بے تکلفی سے بلا خوف و خطر جو کچھ کمیاں بھی ہو تو بیان کرنا۔ جس کی ایسی عالی شان حکومت تھی اس نے بتایا کہ حکومت نبوی کی شان کیا ہوتی ہے اور امام علی کس عادل کا نام ہے۔ بس بڑی منزلیں ہیں، اور اتنا باکمال نفس تھا نفس المومنین کہ اگر مرحلہ فضائل میں کہا جائے تو امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے کہ ہم نے جب شب ہجرت دیکھا تو نفس کا کمال یہ تھا کہ شب ہجرت نفس اللہ بنے مولا متقیان، یہ ایک مرحلہ تھا۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں، آگے دیکھیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک منزل پر نفس اللہ دکھتے ہیں، اور جب میدان مباہلہ آیا تو انفسنا کی منزل میں جا کے بتایا کہ نفس رسول بھی علی ہے اور نفس اللہ بھی علی ہے۔ ایک صلوات بھی جہاں پر بس میں نے گفتگو تمام کر دی عزیزوں۔ محبت علی اور عشق علی کا کمال کیا ہے، اس صاحب کمال کا نام علی ہے کہ ظالم کے سامنے بھی آج ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ اپنی محبت کا سودا نہیں کر رہے۔ امام علی نہیں ہے، عدی بن حاتم تائی کا بیٹا، جس کے 3 فرزند جنگ صفین میں شہید ہوئے، مولا علی کے رکاب میں ان کے ہمراہ۔ دربار معاویہ میں عدی آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی دشمن دربار میں آ جائے تو حاکم کا انداز کیا ہوگا۔ اب اس نے بہت سوچا کہ کیسے ان کو اذیت ایسی دی جائے کہ ان کی زبان پر مولا علی کی شان میں کوئی تلخ بات صادر ہو جائے۔ ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ تمہارے فرزند کیا ہوئے، عدی تمہارے بیٹے کیا ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے 3 بیٹے مولا متقیان کی رکاب میں جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ تو یہ ملعون کہتا ہے کہ امام علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ تو آپ پوچھتے ہیں کیوں، کیا انصاف نہیں کیا؟ کہا امام علی نے اپنے بیٹے حسن حسین کو بچا لیا اور تمہارے بیٹوں کو قربان کروا دیا۔ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن اس مرحلے پر اگر دیکھیں تو خدا کا دل کہیں نہ کہیں سے اندر سے تڑپ جائے کہ نعوذ باللہ واقعی یہ بات تو ہے، میرے بیٹے شہید ہو گئے اور امام علی کے بیٹے باقی ہیں۔ لیکن جس کا دل محبت علی سے سرشار تھا، ایک مرتبہ پلٹ کے عدی کہتے ہیں تم نے غلط کہا معاویہ، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ علی چلے گئے اور میں باقی رہ گیا، کاش علی باقی رہ جاتے اور عدی شہید ہو جاتا۔ ایک سلوات بھی یہاں پر۔ یہ محبت علی کے تقاضے ہیں کہ آج شہادت علی کے بعد بھی محبت علی کا سودا نہیں ہو رہا ہے۔ بس آخری مرحلہ آپ دیکھیں کہ یہ مرحلہ وہ ہے کہ واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ آپ کے چاہنے والے سرے دار چڑھ گئے لیکن آپ کی محبت کا سودا نہیں کیا، کہ اس لیے ایسا صاحب کمال تھا، ایسے نفس عظیم نفس کا مالک تھا۔ برابر میں نے دہرایا ہے
سودہ حمدانیہ کا واقعہ. ایک خاتون ہے, بنی حمدان سے تعلق ہے آپ کا, اور معاویہ کا معین کردہ حاکم جب بنی حمدان پہنچا تو وہاں پر اس نے ظلم و ستم کیا. دیکھیے ظالم حاکم کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ہمت نہیں پڑتی ہے کہ اس کے نائب کی شکایت کر سکے. کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی جا کے شکایت کرے, معاویہ تیرا بنایا ہوا حاکم یہاں پر قتل کیا, غارت گری کیا, اموال کو لوٹا ہے. جناب سودہ حمدانیہ کھڑی ہوئی اور کہا میں جاؤں گی, میں جا کر شکایت کروں گی. دربار میں آئی, ایک مرتبہ دیکھا, خوش ہوا اس لیے کہ علی کی چاہنے والی ہیں. تو ایک مرتبہ کہتا ہے سودہ ذرا وہ اشعار سناؤ جو تم جنگ میں ہمارے خلاف رجس خوانی کر رہی تھی لشکر علی میں. چاہتا ہے چوٹ کرنا. اب آپ دیکھیے ایک عورت ہے, صنف نازک ہے, لیکن ایک مرتبہ سودہ حمدانیہ کہتی ہیں تمہارے بھیجے ہوئے حاکم نے ہمارے بنی حمدان پر, قبیلے پر اتنا ظلم کیا ہے کہ اس وقت میرے حواس کام نہیں کر رہے ہیں, مجھے کچھ یاد نہیں ہے. بے جرم و خطا لوگوں کو قتل کیا گیا ہے, اموال کو لوٹا گیا ہے. میں تیرے حاکم کی شکایت لے کر کے آئی. اب سنیے ظالم کا فیصلہ کیا ہے. تو ایک مرتبہ معاویہ کہتا ہے میرا فیصلہ بھی سن لو. میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں تجھے اسی حاکم کے حوالے کرتا ہوں. بس اگر عشق علی نہ ہوتا تو یقیناً یہاں پر سر جھکا کر مر جانا چاہیے تھا. لیکن ایک مرتبہ عشق علی نے طاقت دیا اور جہاد باللسان کر کے اپنے نفس کی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ عشق علی نفس میں طاقت دیا کرتا ہے. ایک مرتبہ سودہ حمدانیہ کہتی ہیں میرا سلام ہو اس ذات پر کہ جو زیر لحد کیا گیا, قبر میں کیا گیا, انصاف دفن ہو گیا. اب ایک مرتبہ معاویہ پریشان ہے, یہ تم نے کیا کہہ دیا سودا, تمہاری مراد کیا ہے, تم نے کس کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ انسان کیا مرا, انصاف دفن ہو گیا. ایک مرتبہ بے چینی ہے, اضطراب ہے, سب دیکھ رہے ہیں. جناب سودہ حمدانیہ فرماتی ہے میری مراد ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. علی کیا گئے, عدل و انصاف دفن ہو گیا, عدل و انصاف زیر لحد چلا گیا. کہا تمہیں اپنی بات کی دلیل دینی ہوگی, تم نے یہ بات کیسے کہہ دی. کہا اس لیے کہ جیسے میں تیرے پاس تیرے حاکم کی شکایت لے کر آئی ہوں, امام علی کے بعد بھی شکایت لے کر گئی تھی, اور جیسے ہی میں ان کے حاکم کی شکایت لے کر گئی امام علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک مرتبہ جانی میں آسمان دیکھا اور کہا پروردگارہ گواہ رہنا, میں نے اس حاکم کو اس واسطے روانہ نہیں کیا تھا کہ کسی کا حق ضائع ہو جائے, اور یہ کہنے کے بعد اس کی معزولی کا حکم صادر کر دیا. ایک علی کا انصاف تھا اور ایک تیرا انصاف ہے, یہ کہنا تھا کہ مرتبہ معاویہ کو خوف لاحق ہوا, اپنا فیصلہ واپس لیا اور فرمایا علی نے تم کو مغرور بنا دیا ہے. یعنی عشق علی وہ ہے جو صنف نازک کو بھی طاقت اور توانائی دے دیا کرتا ہے. ایک سلوات بھی یہاں حضرات محمد محمد. عزیزوں, امام علی کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ ان کے آثار بعد شہادت بھی انداز سے ہیں عزیزوں. اور اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو کمال علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ پوری حیات قرآن حکیم, کتاب خدا اور سنت پیغمبر پر اس انداز سے گزارا ہے کہ آج 25 سال کی خاموشی کے بعد بھی امام علی کی جب حکومت قائم ہوئی ہے تو وہی دکھتا ہے جو دور مرسل اعظم میں دکھتا ہے. اگر نماز دکھی تو نمازیوں کو کہنا پڑا آج ویسی نماز پڑھی جو دور پیغمبر حضرت مرسل اعظم کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے. عدل و انصاف دیکھا تو وہی عدل و انصاف دیکھا. اس ذات کا نام ہے جو واقع نفس رسول کی منزل پر اس طرح سے فائز ہے. ایک سلوات بھی یہاں پر. بس میں نے گفتگو تمام کر دیا عزیزوں, اور واقعی طور پر سارے کمالات کے ساتھ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ موت کی تمنا کون کرتا ہے, فَتَمَنَّمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو تمنائے موت کرو. کل میں نے آپ کے سامنے ایک مرحلہ عرض کیا تھا کہ شوق شہادت کیسا تھا, اسی حوالے سے چند باتیں اور گفتگو ہے. تمام مولائے متقیان اس طریقے سے تمنائے موت اور شہادت کی آرزو میں تھے جس کا منظر ہم نے جنگ احد کے بعد دیکھا.
تاریخ بتاتی ہے 70 شہداء شہید ہوئے ہیں. شہداء کی لاشوں کو دیکھا، جناب حمزہ کی زخمی حالت اور ان کے لاشیں کی وہ بے حرمتی، یہ سب دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ مولا متقیان مرسل اعظم خدمت میں آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں، اے مرسل اعظم آپ نے تو فرمایا تھا کہ شہادت میرے مقدر میں ہے. یعنی یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں تو ابھی شہادت کے قریب نہیں ہوا. مرسل اعظم نے ایک مرتبہ تائید کرتے ہوئے کہا، اے علی تم حقیقتاً تم شہید ہوگے، تم درجہ شہادت پر فائز ہوگے. اے علی یہ بتاؤ جب تم شہادت پالو گے تو تم کیسے صبر کرو گے؟ اتنا سننا تھا تو امام علی فرماتے ہیں شہادت کی منزل پر صبر کیسا، یہ تو شکر کا مقام ہے. عزیزوں، جو شہادت کی ایسے تلاش میں ہو، جو تمنائے موت کا اس طریقے سے متقاضی ہو، اس کو خوف کیسا، اس کو ہراس کیسا، اس کو حزن و ملال کیسا. ہاں ایک منزل ہے کہ آج عالم یہ ہے کہ علی کو اگر فکر ہے تو کس بات کی فکر ہے کہ میرے بعد یہاں نالہ و شیون کی آوازیں ہیں، یہ میرے بچے کس عالم میں ہوں گے. فاطمہ کے بعد کم از کم میرا سایہ حسن حسین زینب ام کلثوم پر باقی تھا. ہاں یہ منزل بھی آ گئی. عزیزان محترم 19ویں کی تاریخ گزر چکی، میرے مولا کے سر پر ضرب کاری لگ چکی. ادرکم اللہ. اب اس کے بعد عالم کیا ہے؟ مولا متقیان ہے، آواز دیا گیا طبیب کو بلاؤ، زخم سر کو دکھاؤ. طبیب آیا، ایک مرتبہ زخم سر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد عالم یہ ہے کہ اپنے امامے کو سر سے پھینک دیا اور کہتا ہے مولا وصیتیں کرنا شروع کیجئے، زخم بہت کاری ہے اور زہر آلودہ ضرب ہے، اور یہ زہر کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک بوند زہر کسی دریا میں ڈال دیا جائے تو کچھ فاصلے، 1 میل کے فاصلے پر آبی جانور جو ہے وہ باہر تڑپ کر نکل آئیں. اتنی کاری ضرب آلود ہے، زہر آلود ضرب لگی ہے. ایک مرتبہ عالم یہ ہے، ادھر یہ سننا تھا نالو شیون کی آوازیں بلند ہو گئی، ارے میرا بابا جانے والا ہے، ارے میرا بابا رخصت ہونے والا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ اصحاب کو رخصت کر چکے تھے، لیکن اس عالم میں ایک مرتبہ امام حسن مرتبہ جب باہر تشریف لائے تو دیکھا تو کیا دیکھا، جناب اصبغ وہیں بیت الشرف کے قریب بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہیں. تشریف لائے مولا حسن اور فاطمہ اصبغ، کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے بابا نے کہا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ؟ اتنا سننا تھا. اصبغ نے بڑی بے بسی کے ساتھ کہا مولا جن میں دل میں طاقت تھی، جن کے پیروں میں طاقت تھی، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. نہ اصبغ کے دل میں طاقت باقی ہے، نہ اصبغ کے پیروں میں طاقت باقی ہے، میں کس طرح اپنے گھر کو جاؤں؟ اے مولا بھائی اتنا کرم کیجئے، ایک مرتبہ مجھے زیارت امیر المومنین کروا دیجئے، اجازت لے لیجئے. تشریف لائے امام حسن. بس میں ایک فقرہ کہنا چاہوں گا، آپ متوجہ ہو جائیں گے. جب ایک چاہنے والے کے دل میں ایک ملاقات علی کی اتنی تمنا ہے، وہ اتنا بے چین ہے، تو حسن و حسین کا کیا عالم ہوگا، زینب ام کلثوم کا کیا عالم ہوگا، اور کیا بے چینی ہوگی. اصبغ تشریف لائے، اذن ملا. ایک مرتبہ آنے کے بعد اب جو چہرہ امیر المومنین کو دیکھا تو کیا دیکھا، ریش مبارک جو اب سے پہلے خون سے بھری تھی، لگتا ہے بچوں نے اس خون کو صاف کر دیا تھا. ایک مرتبہ اصبغ قریب آئے، رونے لگے. کہا اصبغ کیوں روتے ہو؟ فرماتے مولا آپ کو تو بہتر جگہ مل جائے گی، اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہم کو باب مدینۃ العلم کہاں ملے گا مولا. ایک مرتبہ ان کو فرماتے ہیں کہ اصبغ صبر کرو، نصیحتیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ اصبغ کا شوق بڑھا، اس لیے کہ اصبغ امام علی کے پروردہ ہیں، اور بتایا کہ اس وقت میں بھی ہم علی سے، امام علی سے کیا سننا چاہتے ہیں. کہا مولا ایک حدیث سنا دیجئے تاکہ اصبغ جب اس کو یاد کرے تو آپ کی یاد تازہ ہو جائے. امام علی نے ان کے حوالے حدیث کیا. میں کہوں گا یہ اصبغ جی بھر کے اپنے آقا کو دیکھ لو، اس لیے کہ کچھ لمحوں کے بعد جدائی درپیش ہے. امام علی سے ملاقات
بات نہ ہوگی۔ ادرکم اللہ، یہاں تک کہ وقت بھی آئی کہ وصیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ساری وصیتیں کر دیا، قرآن کا خیال رکھنا، ہمسائے کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، زکوٰۃ کا خیال رکھنا، وصیتیں کرتے کرتے ایک ایک مرحلے کو امام نے ذکر کیا، اور اس کے بعد وہ مرحلہ بھی ہے کہ سب کو بلایا اور سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، امام حسن کے حوالے کیا، اے حسن یہ سب تمہارے حوالے ہیں۔ ایک مرتبہ غشی طاری ہو گئی، بس آخری فقرہ کچھ دیر کے بعد جب غشی سے فاقہ ہوا، ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی معظمہ گریہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کون؟ کہا میں ام البنین، میں کنیز یہاں موجود ہوں، کیا میرے لال سے کوئی خطا ہو گئی؟ آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے حوالے کیا، میرے لال کا ہاتھ حسن کے حوالے نہ کیا۔ ایک مرتبہ امام علی بے چین ہو گئے، حسین کو بلایا، عباس کو بلایا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تحفہ یہ کربلا کا، شہر کربلا کو دوں حسن کے ہاتھ میں۔ عباس کا ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے میرے لال عباس، تم میرے بیٹے ہو، یہ رسول کے بیٹے ہیں، اب اپنی اس بات کو یاد رکھنا، یہ وہ ہاتھ تھا جو حسین کے ہاتھوں میں آیا۔ ہائے کربلا میں یہی ہاتھ حسین فرات کے کنارے چوم رہے تھے۔ اے میرے بھیا، ان ہاتھوں کو بابا نے میرے حوالے کیا تھا، آج فرات کے کنارے تمہارے ہاتھ خون آلودہ۔ اے بھیا، یہ بھائی بہت غمگین ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللهم ارزقني شهادة حسين يوم الموت الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے، ہم سب کی مشکلوں کو پریشانیوں کو صدقے میں آل محمد کی دور کر دے، پروردگار اس مہلک وبا کو قرۂ عرض سے ختم کر دے۔ جس طریقے سے ہم پہلے عزائے سید الشہداء عزائے معصومین برپا کرتے تھے، ہم کو مزید توفیق دے کہ ویسے ہی انشاءاللہ مزید آنے والے ایام میں ہم برپا کر سکیں۔ جو بھی مومنین مسلمین کسی مرض مبتلا ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، ہمارے سب کی جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ فرما، انقلاب اسلامی کا تحفظ فرما، علماء اسلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، خصوصاً رہبر معظم سید علی خان آیت اللہ سستانی کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ امام کے غلاموں میں شمار کیا جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم الدین۔